ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم ومن الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری دنیا کا خالق، مالک، پالنہار ہے۔ دنیا و آخرت کی تمام تر طاقتیں، دنیا و آخرت کی تمام تر قوتیں اسی کے قبض قدرت میں ہیں۔ عزت دینے والا، عزت سے نکال کر ذلالت کی طرف لانے والا، یا اسی طریقے سے ہدایت دینے والا، ہدایت سے محروم رکھنے والا، اولاد دینے والا، اولاد سے محروم رکھنے والا، الغرض دنیا و آخرت کی جتنی بھی طاقتیں، قوتیں ہیں اسی کے قبض قدرت میں ہیں۔ بعدہ درود و سلام کا نزول میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرین اکرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو کتاب و سنت کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کا ایک بہترین موقع نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے ان بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں ہم سنتے ہیں مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرین اکرام، ایک انسان کی جب ہم زندگی پر غور کرتے ہیں، جب ایک انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، ہم ایک انسان، کوئی بھی انسان ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، جب ہم اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ایک آدمی الگ الگ اسٹیپ پار کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، اگر ہم اس پر غور کریں، یہ ایک انسان کی زندگی کے 4 حصے نظر آتے ہیں۔ پہلا حصہ ماں کے پیٹ کا حصہ ہوتا ہے، انسان ایک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اس کے بعد جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو دنیا کی زندگی میں آتا ہے، جس کو دنیا کی زندگی کہا جاتا ہے۔ جب ایک انسان دنیا کی زندگی میں آنے کے بعد اللہ نے جتنی عمر اس کو دی ہے، اس عمر گزارنے کے بعد ایک دن انتقال ہو جاتا ہے اور قبر کے اندر چلے جاتا ہے، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے، جس کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے۔ چوتھا مرحلہ یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ انسان کی زندگی کا آخری مرحلہ یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں نیک اعمال کر کے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کر کے اپنے آپ کو جنتی قرار دے سکتا ہے، یا ایسے اعمال جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے، یا ان اعمال کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا آخری ٹھکانہ ہے۔ پہلا ماں کے پیٹ کا مرحلہ، دوسرا دنیاوی زندگی، تیسرا قبر کی زندگی، چوتھا یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہماری زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ جنت میں داخلہ لے سکیں، آمین یا رب العالمین۔ اب جیسے ہم جنت کا نام سنتے ہیں، ہمارے دل میں خواہش، یہ آرزو، یہ تمنا یہ پیدا ہوتی ہے کہ کاش اللہ ہمیں جنت میں داخل کر لے۔ کیا صرف آرزو سے، کیا صرف تمنا سے، کیا صرف دل میں سوچ لینے سے مجھے اور آپ کو جنت مل سکتی ہے؟ نہیں، مجھے اور آپ کو اس دنیا میں محنت کرنا ہے، مجھے اور آپ کو دنیا میں کچھ ایسے اعمال کرنی ہے، اس اعمال کے بدلے میں انسان جنت میں داخلہ لے سکے۔ اور یہ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا: لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ جنت والے، جہنم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں ایک مقام پر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنت میں جانے والے لوگ ہی کامیاب ہونے والے۔
یہ جنت میں چلے جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اگر انسان جہنم کے آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخلہ لے لیا، سمجھ جاؤ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آخرت کی کامیابی، جنت میں چلے جانا، جہنم سے بچ جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی کے لیے مجھے اور آپ کو دنیا میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض سلف بزرگان کہا کرتے تھے، الدنیا متاع الآخرہ۔ جو انسان اس دنیا میں محنت کرتا ہے، جو انسان اس دنیا میں کوشش کرتا ہے، وہی انسان آخرت میں پانے والا ہے۔ یعنی یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو انسان اس دنیا میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور وہی انسان آخرت کے میدان میں پانے والا ہے۔ اس لیے کہا الدنیا متاع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو معلوم ہوا مجھے اور آپ کو اس دنیا میں جنت کمانے کے لیے محنت کرنا ہے، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے علماء کرام نے قرآن و حدیث پر غور کر کے بہت سارے اعمال ایسے بتائے ہیں، اگر انسان اس پر عمل کر لے تو انسان امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ جنت میں چلا جاتا ہے۔ ان میں سے جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے اگر کسی عمل کی ضرورت ہے، وہ ہے اپنی زندگی میں عقیدہ توحید کا ہونا۔ انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ توحید کیا ہے؟ اس کے بہت سارے الگ الگ معنی علماء اکرام نے بیان کیے ہیں۔ میں مختصر وقت میں عقیدہ توحید کس کو کہتے ہیں اس کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ توحید کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، التوحید هو افراد اللہ تعالی سبحانہ بالعبادہ، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کی عبادات میں اکیلا تصور کرنا، یہی اصل میں توحید ہے۔ یعنی جتنے بھی عبادات ہیں، تمام عبادات اللہ رب العالمین کے لیے بجا لانا، اللہ رب العالمین کے لیے کرنا، یہی توحید ہے۔ نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ رب العالمین کے لیے، جتنے بھی عبادات ہیں وہ تمام کے تمام عبادات اللہ کے لیے بجا لانا اور اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہی اصل میں توحید ہے، جس کا پیغام اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص میں تفصیل کے طور پر ذکر کیا۔ اور اسی طریقے سے شیخ ناصر العمر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ شریعت میں توحید اللہ رب العالمین کے 3 حقوق کا نام ہے۔ 3 حقوق کون کون سے ہیں؟ ایک حقوق ہے حقوق ملکن، اللہ رب العالمین کی جو ملکیت ہے اس کو اس کا حق دینا۔ ملکیت کیا ہے؟ یہ دنیا و آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے سب کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اولاد دینا اس کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد سے محروم رکھنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے۔ یعنی جو کچھ اس دنیا میں ہو کر رہے گا، یعنی آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے، یہ تمام اختیارات کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ دوسری حقوق عبادت، عبادات کا جو حق ہے وہ اللہ رب العالمین کو دیں۔ ہم جو کچھ عبادتیں کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارا عبادات اللہ رب العالمین کے لیے، وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کیا جائے۔ اگر کیا جاتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا حق حقوق اسماء و صفات، اسماء و صفات کا جو حق ہے وہ اللہ رب العالمین کو دیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین وہاب ہے، اس کے علاوہ دینے والا کوئی بھی نہیں، اس کے جیسا دینے والا کوئی بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین غفور ہے، گناہ کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سمیع ہے، ہم سنتے ہیں لیکن وہ سننے ہیں، ہمارے اور اس کے سننے کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔ اللہ رب العالمین علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، لیکن ہمارے اس کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔ یعنی جو کچھ اسماء و صفات ہیں اس کا حقوق دینا یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے اور اسی کو دیا جائے، یہی اصل میں توحید ہے۔ اور توحید ہی انسان کے لیے جنت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ نے بار بار یہ سنا ہوگا جب توحید کی اہمیت بیان کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں بھیجے ان تمام انبیاء کا مقصد ایک ہی تھا کہ دنیا میں لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچانا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے
عبادت کی طرف بلانا، طاغوت کی عبادت سے روکنا، یہی اصل میں توحید ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام انبیاء کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے اور طاغوت کی عبادت سے روکے۔ طاغوت کس کے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، کہ وہ لکڑی ہو یا شجر ہو یا پتھر ہو، کوئی بھی ہو، جس کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے، جتنے انبیاء اور رسول آئے، ان تمام کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، ایک اللہ کی دعوت دینا۔ اور انسان کی زندگی میں توحید کی بڑی اہمیت ہے، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا ذریعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الموجبتان، اللہ کے رسول واجب کرنے والی کون سی دو چیزیں ہیں؟ دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی؟ سوال دیکھیے، دو واجب کرنے والی چیزیں، جو بھی انسان اگر کرے تو اس پر دو چیزیں بھی واجب ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو انسان اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناتا ہو، دخل الجنہ، ایسا انسان جنت میں داخل ہو گیا۔ اور جو اگر انسان اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر، کسی اور کو اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، سمجھ جاؤ ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیے، دو چیزوں کے ذریعے سے دو چیزیں واجب ہوگی، جنت بھی واجب ہوگی، جہنم بھی واجب ہوگی۔ یعنی انسان اگر توحید پر مرتا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اگر کوئی انسان حالت کفر، حالت شرک میں مرتا ہے تو اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جنت میں لے جانے والے بہت سارے اعمال ہیں، اس میں ایک توحید بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہو، تو ایسا انسان کیا ہوتا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ ایسا انسان کیا ہوتا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ یہ تمام دلائل، یہ حدیثیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر کوئی انسان اس دنیا میں توحید کو لازم پکڑتا ہے، توحید پر عمل کرتا ہے، توحید پر قائم و دائم رہتا ہے، اسی پر اگر انتقال کر جاتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اگر کوئی انسان توحید کے علاوہ کسی اور راستے کو اپناتا ہے تو ایسے انسان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اب ہمیں بار بار ایک حدیث میں سنتے ہیں، اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے کہ ایسا انسان جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک حدیث ہے، من کان آخری کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کی آخری گفتگو، آخری بات لا الہ الا اللہ، کیا اس کا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم بار بار سنتے ہیں۔ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، کیا یہی چیز انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے؟ سوال کیا جاتا ہے شیخ حسن بصری رحمہ اللہ سے اسی تعلق سے، کیا کرتے ہیں، ان الناس یقولوا، لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ جو انسان لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو شیخ حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ، جو انسان لا الہ الا اللہ کہا، یعنی اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اگر کہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، فَأَدَّ حَقَّهَا وَفَرَضَهَا، اگر اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اس کے فرائض کو ادا کرتا ہے، دخل الجنہ، تو ایسا انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، اس کو زبان سے بولنے کے بعد انسان اس پر اپنی زندگی بھر عمل کرتا رہے، اس پر قائم و دائم رہے، استقامت کے ساتھ رہے، اسی کے حالت میں اگر اس کا انتقال ہو جائے، ایسا انسان دخل الجنہ، ایسا انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے لیے سب سے پہلے اگر جنت میں داخل ہونے کے لیے کسی عمل کی ضرورت ہے تو توحید ہے۔ دوسری چیز اطاعت رسول۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جس کے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کل امت یدخلون الجنۃ الا من ابى، میری پوری امت میں
میری پوری امت جنت میں داخل ہونے والی ہے سوائے ان کے جس نے میرا انکار کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا قیل ومن ابى یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس نے آپ کا انکار کیا؟ تو پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال من اطاعنی دخل الجنہ، کہا جس نے میری اطاعت کی اس نے جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک توحید کے ساتھ ساتھ انسان جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت رسول نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لینا اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہی اصل میں اطاعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، یہی اصل میں اطاعت اللہ اور اطاعت رسول۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے دوسرا اعمال کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ تیسری چیز جنت میں داخل ہونے کے لیے انسان کو جس عمل کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ انسان اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنا، یہی اصل میں تقوی ہے، یہی اصل میں تقوی ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ابی بن کعب سے پوچھا، کیا پوچھا عمر بن خطاب نے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ابی بن کعب نے حضرت عمر بن خطاب سے سوال کیا کیا کبھی آپ نے ایسے راستوں سے گزرا ہو کہ جس راستے کے دائیں اور بائیں کانٹے کے جھاڑ ہو؟ کانٹے کے جھاڑ ہوں، کیا کبھی آپ نے اس راستے سے گزرا ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا ہاں گزرا ہوں۔ تو ابی بن کعب نے پھر سوال کیا جب اس راستے سے آپ گزرتے ہیں تو کیسے سفر کرتے ہیں، کیسے اس راستے سے گزرتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جب میں اس راستے سے جاتا ہوں تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے کپڑوں کو لپیٹ لیتا ہوں تاکہ وہ درخت کے کانٹے میرے کپڑوں کو برباد نہ کر سکے، میرے کپڑوں کو خراب نہ کر سکے۔ ابی بن کعب نے کہا یہی اصل میں تقوی ہے، یعنی انسان اس دنیا میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ کر حلال چیزوں کو اپنانا، یہی اصل میں تقوی ہے، یہی اصل میں تقوی ہے۔ اور جس انسان کی زندگی میں اگر تقوی آ جاتا ہے، انسان اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، تو یاد رکھو ایسا انسان جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ جس چیز کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ تقوی اللہ رب العالمین کا تقوی ہے، اور دوسری چیز حسن اخلاق، انسان کے اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر، جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک انصاری صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ سوال کس کو کر رہے ہیں؟ پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ سوال کرنے والے صحابہ کرام ہیں، کس کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں کہ مومن میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے کیریکٹر سب سے اچھے ہوں، جس کا کردار سب سے اچھا ہو، وہ مومنوں میں سب سے افضل مومن ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال انصاری صحابی نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند اگر کوئی انسان وہ ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے بارے میں سوچتا ہو، اپنے قبر کے بارے میں سوچتا ہو، جنت اور جہنم کے بارے میں سوچتا ہو، یہی اصل میں مومن کیا ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ تو معلوم ہوا ایک انسان کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے، ایک مومن کے لیے اگر جنت کے راستوں میں سے کوئی ایک راستہ ہے تو تقوی ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے تیسری چیز کیا ہے؟ تقوی اور اخلاق ہیں، اور وہ بھی اچھے اخلاق۔ یہ اخلاق ہیں جس کی وجہ سے سلف صالحین اسلاف اپنی زندگی میں بار بار اپنے اچھے اخلاق کی دعا کرتے تھے۔ ام درداء بیان فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات میں جب بیدار ہوئی دیکھتی ہوں کہ ابو درداء بار بار قیام اللیل میں اللہ رب العالمین سے ایک ہی دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا تھی؟ دعا کرتے ہیں اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے مجھے بہت بہترین انداز سے پیدا کیا، بہت اچھے انداز میں پیدا کیا،
جیسے تو نے مجھے پیدا کیا ویسے ہی میرے اخلاق کو اچھے کر دے۔ بار بار یہی دعا کر رہے ہیں۔ ام درداء کہتی ہیں اسی دعا میں کنٹینیو اسی دعا کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے۔ ام درداء ابو درداء سے پوچھتی ہیں کیا آپ نے قیام اللیل میں صبح سے شام سے رات سے لے کر صبح تک کی دعا کی؟ آخر کیا وجہ، اس کی ریزن کیا ہے؟ ابو درداء جواب دیتے ہیں کہ ایک مومن اپنے اخلاق کو جب سدھارتا ہے، اپنے اخلاق کو اچھے بناتا ہے، اپنے کردار کو اچھے بناتا ہے، یہی اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان جنت تک چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے اخلاق کو بگاڑ لیتا ہے، اپنے اخلاق کو برباد کر لیتا ہے، اپنے کیریکٹر کو خراب کرتا ہے، اسی کیریکٹر کو خراب کرنے کی وجہ سے انسان جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا جنت میں داخل ہونے والے اسباب میں سے ایک سبب تقوی اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق اور اچھے اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں کو سلام کرتا پھرے، سلام کو عام کرتا رہے، یا اسی طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلاتا رہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، جو بھی ہیں ان کو کھانا کھلاتا رہے، یا اسی طریقے سے قیام اللیل کا اہتمام کرتا رہے۔ یہ انسان کے جنت میں داخل ہونے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، تم لوگوں کو سلام عام کرتے رہو، لوگوں کے درمیان سلام کو عام کرتے رہو، لوگوں کو سلام پہلاتے رہو۔ اور اس کے بعد بیان فرماتے ہیں اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کیا کرو؟ سلام کو عام کرو، جس کے تم پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو اس کو تمام لوگوں کو سلام کرتے رہو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کیا کرو؟ نمازوں کی پابندی کرو۔ جب والناس نیام، جب کہ لوگ سو رہے ہو، یعنی قیام اللیل کا اہتمام کرو۔ تدخلوا الجنت بالسلام، تم امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ کیا کرو گے؟ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک عمل سلام کو عام کرنا ہے، جس کو تم پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو ان تمام کو سلام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، یہ جنت میں لے جانے والے اسباب میں سے بہت سارے اسباب ہیں۔ اسی طریقے سے جنت میں جانے والے اسباب میں سے ایک آخری سبب یہ بھی ہے کہ انسان علم دین کو جب سیکھتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں، اسے دنیا کی دولت کمانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کو بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیکھیں۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریق الی الجنہ۔ اگر کوئی انسان علم دین کو سیکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جنت کے راستے کو کیا کرتے ہیں؟ آسان کر دیتے ہیں، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ جنت ہوتا ہے۔ یہ جنت میں جانے والے اعمال ہیں جو ایک انسان کو اپنی زندگی میں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ان عمل کو کرتا ہے، توحید پر قائم و دائم رہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، تقوی کو اپنی زندگی میں لازم پکڑے، اور اسی طریقے سے اخلاق کو اچھے بنائے، کیریکٹر کو اچھے بنائے، لوگوں کو سلام کرتا پھرے، یتیموں بیواؤں کو کھانا کھلاتے رہے، یا اسی طریقے سے قیام اللیل کا اہتمام کرے، جب علم دین حاصل کرے تو خالص اللہ کی رضا کے قاتل حاصل کریں۔ یہ تمام ایسے اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں، انشاءاللہ وقت ملا، موقع ملا تو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جو کچھ اعمال جنت میں لے جانے والے بتائے گئے ہیں، مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جب تک دنیا میں رکھ اسلام کی حالت پر رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔